یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے، تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو؟ اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے۔ مجھے بتائیے یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ لمحے بھی ہمارے اوپر آنے تھے، اور یہ گھڑیاں بھی ہم نے دیکھنی تھی۔ بد نصیبی کی کہانیاں یہ ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں، اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم اس پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ گردش کرتی ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا کیا ہے، پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا، اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے، اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے، انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے، تو یہ شاید بھول جاتے ہیں ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اللہ اکبر، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے، ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فی الفور اتنے لوگوں کا مطالبہ، میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فوراً واپس کیا جائے، اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی سپاہی بن کے میدان میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارا ہے، پھر تختی بھی تمہاری ہے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر جو تم چاہو گے وہ لکھا جائے گا، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے، حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں، ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے، اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا، اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو، آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے۔ کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچ ہی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے۔ سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شبد این ارکان سلطنت ملک را ویراں کنند۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے۔
یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کش دھماکے، یہ عیار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے۔ ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے، تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے۔